کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ ولیوں کی حکومت شہباز خطابت۔ ایسے تو شارٹ کٹ بتا نہیں سکتے، الحمدللہ اتنا اچھا لگا، الحمدللہ سکون ملا الحمدللہ۔ آپ جس انداز میں سمجھاتے ہیں مل سنت اس کی تہہ میں جا کر عوامی انداز میں جو سمجھاتے ہیں نا، وہ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے، یعنی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں آ کے پتہ چلا دعوت اسلامی بہت اچھی تنظیم ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کی وجہ سے بہت سارے لوگ سیدھے راستے پہ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے سنت کی بہت سی علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں فیضان مدینہ کا مزہ مل رہا ہے، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں، نماز کے لیے سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی مطلب جو ہے انہوں نے مسئلے مسائل کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیے، والدین کے حوالے سے، یہاں کے وہ فرنیچر کے حوالے سے کافی جو ہے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ والدین کے حوالے سے قبلہ امیر علیہ سنت نے بہت زیادہ باتیں ہمیں سمجھائی جو کہ بالکل پرفیکٹ باتیں تھیں، اور ان میں ایک بات جو مجھے زیادہ دل پہ لگی وہ یہ کہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی انتقال کر رہے تو آپ اتنے تو ایلیجبل ہوں کہ آپ ان کا جنازہ خود پڑھا سکیں۔ تدفین کے متعلق سیکھا، اور قبر کی ہائٹ وغیرہ کتنی ہونی چاہیے نا۔ امیر سنت نے یہی تذکرہ کیا کہ قبر کو سنت کے مطابق بنانا چاہیے، غالباً ایک بالش کے قریب، جیسے کہ اونٹ کی کوان ہوتی ہے، ضرورتاً اگر جہاں مسئلہ ہے کہ قبر کو کوئی نقصان جانور وغیرہ سے پہنچ سکتا ہے تو وہاں ضرورتاً سائڈوں سے مطلب پکی کر سکتے ہیں۔ اور امیر سنت نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل ترین مزار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف۔ امیر سنت نے علم کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی کہ علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور بھی بہت ارشاد فرمایا کہ ہم کے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کافی کچھ بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، آپ صبر سے کام لیں۔ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار۔ جو آج کل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں لگا دیا جاتا ہے انگلش سکھانے کے لیے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دیں، دین کی طرف لے کر آئیں، اور اتنا علم دین تو سیکھ لیں، بیٹا اپنے باپ کو غسل میت وہ بھی کر لے۔ امیر علیہ سنت نے قبر کے بارے میں بتایا، صفائی ستھرائی کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، جیسے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صاف ستھرے رہیں گے تو آپ کے لوگ قریب آئیں گے۔ یتیم بچوں کے بارے میں بتایا تھا، ان کا دل نہ دکھائیں، پیار سے رہیں ان کے ساتھ۔ پہلے تو نہیں پڑھا رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ہم بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، میرا بیٹا ہے وہ عالمی کورس پڑھ رہا ہے فیضانہ مدینہ شداد کوٹ میں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ یہاں پر آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت ہی کچھ انسان کو سیکھنے ملتا ہے جو پہلے نہیں پتا ہوتا۔ تو میں نے اپنے سے ایک نیت کی ہوئی ہے کہ قبلہ امیر علیہ سنت کی ہی کہنے پہ کہ انشاءاللہ میں جنازہ نماز کا کورس، اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کروں گا وہ کورس، تاکہ ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو جائے کہ یار ایز اے مسلم ہمیں آنا چاہیے کہ جنازہ پڑھنا اور کسی کا پڑھانا۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب تو لگتا ہے انشاءاللہ نماز جنازہ بہت سو آ جائے گی، اللہ کرے۔ احساس نہیں ہوتا، ہم کیسے مسلمان کے آخری جو مطلب خدمت ہے وہ ماں باپ کی نہیں کر پاتے کہ نماز جنازہ پڑھانے کی بھی صلاحیت ہم میں نہیں ہوتی۔ حضور یہ بہت بڑا ایک انعام ہے، دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور سچی بات ہے کہ میں بھی اس بات کو، حالانکہ ایک عرصہ ہوا ماحول میں آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور جب ماحول میں آ چکا تھا میں، تو وہاں کے ہمارے جو امام صاحب تھے، تو جب جنازے میں کثیر اسلام آئے تھے تو انہوں نے مجھے آگے کھڑا کیا کہ آپ پڑھائیں۔ تو امیر حسن عرض ہے کہ واقعی جو آپ جو سمجھاتے ہیں نا، یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ ماحول میں آنے سے پہلے ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور آج جو ہے وہ جب اس طرح کا کبھی کوئی موقع ملے تو انسان اس ماحول کی بڑی قدر ہو جاتی ہے کہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ پڑھا دیا آپ نے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں تو جنازہ پڑھانا تو بڑی بات ہے کہ چلو ٹانگیں کانپ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، کپ کپاٹی ہو رہی ہے، یاد ہے پھر بھی دعا زبان پہ آ نہیں رہی، یہ ہوتا ہے گھبراہٹ میں مجمع کے سامنے پڑھانا۔ تو وہ تھوڑا بہت امامت کا تجربہ ہو تو اس کو تو اتنا پرابلم نہ ہو۔ تو یہاں تو خود پڑھنا بھی تو نہیں آتا نا، کہ
کہ چلو امام صاحب پڑھا ہے تو پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے یہ تو پتا ہو یار. یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کتنی تکبیریں ہیں, کیا کیا کہاں پڑھنا ہے, جنازے کی دعا پڑھنا یہ بھی نہیں آتا. یہ بھی تو ویادی ہے نا, پرابلم ہے نا, آتا ہی کچھ نہیں ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور یہ کورسز جو ہوتے ہیں نا, اگر یہ مہینے میں ایک آدھ, کیونکہ یہ 7 دن کا بھی کورس ہوتا ہے اور یہ شارٹ کورس بھی ہوتے ہیں, یعنی علاقوں میں ہماری جو مجلس ہے, مجلس کورسز, ان کے تحت جو وہ ٹاؤن سطح پر, یو سی سطح پر بھی یہ کورسز کرائے جاتے ہیں. تو اسلام جماعوں کے اگر یہ مستقل سلسلہ بنائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اپنی مجلس ہے ماشاءاللہ, کفن دفن کی مجلس, اس میں بھی ماشاءاللہ مطلب یہ سارا غسل کفن یہ سکھایا جاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. مطلب یہ کہ بلکہ خود جا جا کے غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں. اس میں آخرت کی بڑی ہماری یعنی عبرت ہے ہمارے لیے, آخرت کے لیے. اس میں شرمانا, جھجکنا, یار ہم کو بھی تو مرنا ہے, کفن پہننا ہے, غسل میت ہمارا بھی ہونا ہے. اس کام میں کیا آپ شرمائیں یار, کس سے شرمائیں, کون کس سے شرمائے, کیوں شرمائے؟ تو اللہ پاک بس ہدایت دے, عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب جب مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, یہ مفت کا ثواب ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا, مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا, یہ جائز نہیں ہوتا جب تک اعتکاف کی نیت نہ کی. تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. بھول گئے تھے تو اب کر لیں, کھانے پینے کی نوبت آئی ہو تو. لیکن بہتر وہی ہے کہ پہلے سے کر لیں, اور یوں مطلب پہلے سے بہتر سے مراد ہے کہ ثواب کے لیے کریں. اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے دوبارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اور وقت کی نماز پڑھی جیسے مسجد میں آیا, تلاوت کی, تو یہ سب مطلب یہ مطلب اس کے بعد کھائیں پئیں تو زیادہ مناسب. تو فوراً اگر نیت کرتے ہی کھائیں پئیں تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 40 اطار قسط دوسری سے فرمانے پیج 10 سے. آج 10ویں رات ہے, ہمارے ہاں 10ویں رات ہے, بغداد شریف میں آج بڑی 11ویں ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ, یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا, یعنی مغفرت کی دعا کرتا رہے گا, اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی اسے دیکھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گناہ چھوڑنے کی کوشش کے باوجود گناہ کا نہ چھوڑنا کس چیز کی علامت ہے, اور گناہ مستقل چھٹ جائے اس کے لیے کیا کریں؟ جواب عنایت فرما دیجئے. اللہ پاک سچی توبہ نصیب کرے. اگر سچی توبہ ہو جائے گی نا, اور سیریس بھی ہو توبہ کے, مطلب گناہ سے توبہ کے اصول یہ ہے نا کہ گناہ کو گناہ تسلیم کرے اور اس پر شرمندہ ہو کہ یہ میرے سے کیوں ہو گیا, اور توبہ کرتے وقت اس کا تذکرہ بھی کر لے. توبہ کرتے وقت دل میں یہ پکی نیت ہو, ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا, تب توبہ ہے, اور یہ سچی توبہ ہے.
गुनाह से। तो ये अगर है कि बंदा मैं बच तो नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, सारा माहौल फुला घर का माहौल, तौबा कर लेता हूँ, तौबा 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 तौबा, और दिल में ये कि मैं बचूंगा तो नहीं, करूंगा तो सही है, तो ये फिर तौबा नहीं है। न किसी को आप का धक्का लग जाए और ये बेचारा झूम जाए धक्के से, ओह सॉरी सॉरी, मगर अब ये जोर से धक्का दे रहा हूँ, देने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, और गिर पड़ोगे तुम, तो ये थोड़ी हुआ सॉरी सॉरी। तो ये मतलब नदामत हो और वाकई उसको भी लगे कि ये बेचारा शर्मिंदा है जो धक्का दिया है, धक्का लग गया है, धक्का दिया नहीं है इसने। तो बहरहाल ये कि सच्ची तौबा करेंगे और कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने की सूरत भी बन जाएगी इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब्दुर्रहमान तारी इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जो शख्स करामत का इनकार करता है उसके बारे में क्या हुक्म शरअ है, दुआ फरमा दीजिए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं करामात औलिया का इनकार गुमराही है। हवाला फतवा रज़विया जिल्द 14 सफ़ा 324। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि हम दीन के मामले में घर में और बाहर किस कदर सख्ती वाला मिजाज रखें। दीन के मामले में और घर में सख्ती भी करनी है तो काम कैसे चलेगा। दीन के मामले किस तरह की सख्ती, किस तरह का मामला जिसमें सख्ती, हम तो मतलब ये सख्ती हकीम करता है ज़रूरतन, हकीम तो सख्ती ऐसे करता है कि वो हर सज़ा भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन आम फर्द तो ऐसा नहीं कर सकता ना। वो तो दीन को हिकमत अमली से और मौइज़ा हसना से नेकी की दावत देता है। अब आप किस तरह का मामला आपके सवाल में आप चाहते हैं वो वाज़ेह नहीं है। और घर में भी सख्ती लोग करते हैं तो नतीजा ये होता है कि घर का मन पारा पारा होता है, लड़ाई झगड़े और बस वो बदअमनी रहती है, माहौल बन नहीं पाता पुरसुकून। तो इसलिए हिकमत अमली से, नरमी से अगर घर में रहेंगे तो इंशाअल्लाह घर का माहौल अच्छा बनेगा और सबको आप नेकी की दावत देंगे तो ये सुनेंगे और अल्लाह करेगा कबूल भी करेंगे। सख्ती करेंगे तो मुश्किल है कि कोई आपकी सुने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अकरम अत्तारी डेरा गाजी खान से मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि जिस दांत में सुराख हो जाता है फिर उसकी भराई की जाती है तो इसका क्या हुक्म है। अब जरूरत है और भराई की है तो कोई हर्ज नहीं इसमें, वुज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी से वादा किया, अब वो वादा पूरा नहीं करना चाहता, क्या वादा खिलाफी करने का कोई कफारा देना होता है। असल वादा खिलाफी बोलते किसको है पहले ये समझ लें। वादा करते वक्त ये इरादा हो कि मैं इसको पूरा करूंगा, अब बाद में उसने पूरा ना किया या इरादा उसका बदल गया तो ये वादा खिलाफी नहीं कहलाएगी। तो मेरा ख्याल ये इसका वो जवाब तो आ गया कि अब अगर उसने किसी वजह से वादा पूरा नहीं किया, वादा करते वक्त ज़हन था उसका कि मैं वादा पूरा करूंगा, अच्छा अगर वादा करते वक्त ज़हन ये था कि मैं पूरा नहीं करूंगा तो ये गुनाहगार वादा खिलाफी है, भले फिर पूरा कर भी ले, लेकिन चूंकि इसने उस वक्त तो उसको धोखा दिया ना, ये दिल में तो उसके खोट थी कि मैं पूरा नहीं करूंगा वादा, ये झूठ बोल रहा था, तो ये गुनाहगार तो हो गया। अच्छा अब ये कि ये तो मैंने आपको अर्ज कर दिया कि वादा किया, अब बाद में इरादा बदल गया तो वादा खिलाफी नहीं है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इस पर कोई अमल करना वाजिब भी नहीं है,
کہ ارادہ بدل گیا تو ختم، جبکہ شرن وہ درست ہو، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ لوگ آپ سے بدظن ہوں گے. اور یہ آپ بولو گے بھی نا کہ مدنی چینل پر وہ فلاں نے یہ بولا تھا، تو اس کو بھی گالیاں کھلوائیں گے آپ، اچھا یوں ہے، جہالت ہے. اب میں کیا بولوں آپ کو، میں نے یہ بولنے کو تو بول دیا ہے، اب میں بھی ڈرا ہوا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے. ارے میں نے جو بیان کیا اس کی حدیثیں ہیں، اگر کوئی سر پہ آ گیا تو میں حدیثیں نکال کے دکھا سکتا ہوں. فتح رضویہ شریف میں یہ سب پڑھا ہے میں نے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سے ایک مفت کے مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ اسلام کے مفتی نہیں ہوتے، مفت کے مفتی. جو سمجھ میں آیا اس کو فتویٰ ان لوگوں نے داغ دیا. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ فتویٰ کس کو بولتے ہیں اور مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. بیچارے بس لگے ہوتے ہیں. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. اسلام کے معاملے میں کسی معاملے میں بولنا نہیں چاہیے جب تک 100% پتہ نہ ہو اور 100% ضرورت نہ ہو. سوشل میڈیا کیا ہے مطلب، اس میں کچھ آپ بول بھی دیں گے، بعد میں غلط ہوا تو، یا کسی پر تنقید کر دیں گے، بعد میں آپ نے سمجھ پڑ گئی کہ تنقید غلط تھی، لیکن جس پر تنقید کی وہ تو بیچارہ متہم ہوا، بدنام ہوا. تو نہیں کرنا چاہیے. آخرت میں جواب نہیں دے سکیں گے، پھنس جائیں گے. اس لیے اپنے اندر میں رہنا چاہیے. کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں ایسی کمزور بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تہمت رکھنا، دھوکہ دینا ہے تو کافروں کے لیے بھی تھوڑی ہم پر جائز ہے کہ ہم ان کو مطلب خواہ کے دھوکے اور ان سے کرتے رہے اور تہمتیں جڑتے رہے ان پر. اس کی بھی اجازت نہیں. پھر تو اسلام کے قریب آئے گا کون؟ مسلمان. اسلام بہت پیارا مذہب، محبت والا مذہب ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ گڈ موڈ ہو جائے آدمی، یہ مطلب نہیں ہے میرا. وہ تو مطلب ایک میں بات بتاتا ہوں، ہمارا کردار جو ہے نا ایسا ستھرا ہو کہ غیر مسلم کھینچ کر چلا آئے. کچھ عرصے پہلے نگران شورا کچھ اس طرح بھائیوں کے ساتھ کسی جگہ پلاٹ دیکھنے گئے تھے. وہ پلاٹ لیا تھا غالباً فیضان مدینہ کے لیے یا جامعات المدینہ کے لیے، کئی سال پرانی بات ہے. اس طرح کا واقعہ تھا. تو وہ جب گئے تو اسلامی بھائی کچھ وہ پتہ نہیں ذکر و اذکار کرتے ہوئے یا مرحبا کرتے ہوئے کچھ یہ کر رہے تھے، اور گئے نگران شورا تو بیچ میں سے ساتھ ان کے. تو وہ جو مالک تھا نا اس پلاٹ کا، غالباً اس کا مالک تھا اور تھا غیر مسلم. اس کو نگران شورا کا چہرہ اتنا پسند آیا، بولا ایسا نورانی چہرہ ہے، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لکھا ہوا بھی شاید، یہ مدنی چینل پر چلا بھی تھا. میں نے مدنی چینل پر سنا تھا. یہ ہو سکتا مدنی چینل والے اگر جوش میں آ جائے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کو سنا بھی دیں. اچھا دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے کہ الحمدللہ ہم نور مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارا دل، جگر، چہرہ، اعمال نامہ سب نور نور کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انور اتاری لاہور سے یہ سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کیا آپ کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اس کا کوئی یادگار واقعہ اگر سنا دیں. میں 2 مرتبہ بغداد شریف کا سفر کیا ہے، سعادت حاصل کی ہے. اب وہ میں نے سیزن میں نہیں کیا، جیسے آج کل سیزن ہے 11ویں شریف، اس وقت تو لاکھوں عاشقان غوث اعظم کا میلہ لگا ہوا ہوگا. لیکن میں آف سیزن جس کو بولتے ہیں ان دنوں گیا ہوں. ساتھ میں پھر عمرہ شریف کی بھی سعادت حاصل کی ہے 2 بار. ایک بار ہم 3 تھے، ایک بار 11 تھے. الحمدللہ. یادگار واقعات تو ہمارا واقعہ بتانے کا بھی تو نہیں ہوتا نا یادگار. وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو ڈر بہت لگتا ہے. وہ کیا مطلب نکال کر کیا یہ کوئی مطلب اس پہ بول دے. خیر، اللہ پاک کی رحمت ہو میرے مرشد غوث پاک پر. جب بغداد شریف کا تذکرہ کریں تو نجف اشرف کا ذکر خیر بھی ہو، کربلا معلی کا بھی تذکرہ ہو کہ ان دونوں جگہ غوث پاک کے آقا تشریف فرمائیں. نجف اشرف میں مولا علی غوث پاک کے آقا ہیں. کربلا میں امام حسین یہ بھی غوث پاک کے آقا ہیں، ہے نا. دونوں صحابی ہیں اور
کیا نہیں ہے، مطلب کیا کیا ان کو اللہ پاک نے نوازا ہے کیسی کیسی فضیلتوں سے، سبحان اللہ۔ تو یہ کہ ان سب جگہوں پر حاضریاں ہوئی تھی، ظاہر وہاں تو چپے چپے پر واقعات ہوتے ہیں، غوث پاک کے دربار میں اور بغداد شریف میں گھومنا پھرنا چلنا پھرنا سب اپنا انداز تھا مخصوص۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں بغداد شہر دی کی نشانی جویں اچیاں لمیاں چیراں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں چلو۔ ایک جگہ سے ہم جب 3 گئے تھے، شاید اس دن کا دعوت اسلامی کی شروعات تھی، تو اب کچھ تو دیکھا ہوگا بچوں نے جو کنکر اٹھائے اور مارے، تو ہم خوش ہو رہے تھے، ادھر حجر، تو کوئی دکاندار تھا، اس نے ڈانٹ کر بچوں کو بھگا دیا۔ یہ واقعہ ہوا تھا، وہ لذت والا واقعہ تھا کہ مرشد کے شہر میں بچے کنکر مارے، دیوانگی کا ثبوت ملا نا کہ یہ دیوانے کہاں سے بغداد میں آ گئے، غوث پاک کے، مارو ان کو پتھر۔ الحمدللہ۔ یہ اسی طرح کا واقعہ طائف شریف میں ہوا تھا۔ طائف شریف میں ہم اس مقام پر تھے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے، کفار نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ تو پہاڑ تھا، اس سے پتھر وہ لڑکانے کا، اور ایک پتھر معلق ابھی تک اس وقت تک تو تھا، بہت بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ نیچے آئے تو جو بھی اس کی زد میں آئے تو پہچانا بھی نہ جائے، قیمہ ہو جائے اس کا، بہت بڑا پتھر تھا۔ تو اللہ کے کرم سے وہ پتھر رک گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیا مجال کہ وہ آتا ایذا دینے کے لیے۔ خیر، تو ہم یہ زیارت کر رہے تھے اس مقام کی، تو سوزوکی میں کچھ نوجوان نکلے، وہ مطلب مذاق اڑائے، عرب تھے، ان کو سمجھ نہیں پڑی ہوگی یہ کون لوگ کھڑے ہوئے، تو کچھ مذاق پھپتی کسنا اس طرح، ایک پتھر مجھے بھی کنکر انہوں نے آیا گیا، میں نے کہا سبحان اللہ، یہاں میرے آقا کو بھی پتھر لگے تھے، یہاں مجھے بھی پتھر آیا، شاید مجھے ہی لگا وہ پتھر، چھوٹا سا کنکر۔ اللہ اللہ، اب یہ بولو یار یہ کیا ہوا، تو کچھ تو ہوا ہوگا نا یار، مزہ تو آیا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے میرے میرا غوث پاک، محبوب صبح غوث پاک، ولیوں کے سلطان غوث پاک، محبوب یزدان غوث پاک، سلطان ذیشان، غوث پاک، مشکل ہو آسان، غوث پاک، ہو درد قدر ماں، غوث پاک، فرماؤ احسان، غوث پاک، راحت کا سامان، غوث پاک، بلواؤ جانا، غوث پاک، بن جاؤں مہمان، غوث پاک، جس وقت چلے جا، غوث پاک، یا پیر ہو ایسا غوث پاک، پورا ہو جانا، دیدار کارماں غوث پاک، ہو جائے میری جان، غوث پاک، بس آپ پہ قربان غوث پاک، ہو جائے میری جان، غوث پاک، بس آپ پہ قربان غوث پاک، ہے پیرے پیرا، غوث پاک، ہے میرے میرا۔ غوث پاک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، SMS کے ذریعے جو موصول ہوا، اگر کوئی فرض نماز میں غلطی سے 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کر لے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آخر میں سجدے سہو کر لے تو نماز درست ہے، اگر غلطی سے 3 کیے تو۔
ایک اور سوال عرض ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں. اسلامی بہن کی جانب سے یہ سوال ہے کہ گھر کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی نوکری نہیں، کافی ٹائم سے بے روزگار ہیں، گھر کے معاملات ادھار سے چل رہے ہیں. اس صورت میں عورت کو کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ سبحان اللہ. اللہ پاک کرم فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. اللہ پاک بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو مزید تسلی دے کہ گھبراؤ مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل جل کر اس کو فیس کریں گے. ذرا بھی اس میں پیچھے نہ ہٹے. پیچھے ہٹے گی تو فیل ہو جائے گی. جب اچھے وقت میں وہ سر کا تاج ہے تو برے وقت میں بھی آپ کے سر کا تاج ہے. اس لیے مطلب دعا بھی کرتی رہے اور اس کو بالکل یعنی کہ تسلی دیتی رہے. کوئی اپنی طرف سے ٹینشن نہ دے، بلکہ اس سے موقع پر اگلے کا ذہن چڑچڑا وغیرہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بے روزگاری کی وجہ سے، قرض داری کی وجہ سے. تو اگر کچھ ایسا ہو تو بالکل مائنس رپلائی نہ ہو. غصے کا جواب غصے سے، چڑچڑاپن سے یا میکے کا رخ کرنا، بھاگ کھڑا ہونا، کچھ بھی نہیں. پورا پورا اپنے شوہر کو ساتھ دینا ہے. یہی وفاداری ہے. اچھے وقت کا تو ہر ایک ساتھی ہوتا ہے، برے وقت کا کوئی کوئی ہوتا ہے. تو وہ برے وقت میں ساتھ دینا ہے. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ اور اچھا وقت بھی آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد حذیفہ عطاری. یا سیدی، میرا آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں گریبان کھلا ہوا ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی؟ اور اس کے حد بھی بیان فرما دیں، یعنی کتنا گریبان کھلا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوگی. ابھی جو سوال کیا گیا تھا کہ اگر نماز میں پورے بٹن کھلے ہوں اور سینہ نظر آ رہا ہو تو یہ بٹن کھولنا اگرچہ ادب کے خلاف ہے، لیکن اس صورت میں پڑھی گئی نماز مکروہ تنزیہ ہوگی. اور اگر امام کے بھی اسی طرح کھلے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ یہ نامناسب اور غیر مہذب طریقہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی کراہت تنزیہ کے ساتھ. مکروہ تنزیہ دراصل ناپسندیدہ ہوتا ہے. یعنی وہ پورا سینہ کھلا ہوا ہو تو یہ ہے تو غیر مہذب طریقہ ہے. آپ کہیں بھی ولیمے میں یا شادی میں یا کسی وزیر کے پاس یا وزیر اعظم کا بلاوا آ جائے تو یوں سینہ کھلا کر کے تو جانے سے رہے. تو ان حالات ایسے انداز میں کہ ہم معززین کے سامنے نہیں جا سکتے. تو ایسے حلیے میں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا معزز ہے حاضر ہونا، یہ نہیں ٹھیک. تو یوں سینہ تھوڑا کھلا ہو یا پورا کھلا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مکروہ تنزیہ نماز میں یعنی کہ بہتر نہیں ہے، بچنا مناسب ہے. محمد مصر خان اتاری، انڈیا. امیر سنت بادامت برکات ملعالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ سینے کے بال نکالنا کیسا؟ جواد فرما دیں میرے والدین کے لیے اور دینی کام کے لیے بالخصوص دعا فرما دیں. دعاؤں میں گزر جائے کل خیر صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی بھووں، پلکوں اور داڑھی کے علاوہ بدن میں ہر جگہ کے بال جو ہیں وہ ہے نا، یہ صحیح ہے نا؟ ہاں، ان تین جگہوں کے علاوہ بھووں، پلکوں اور داڑھی کے علاوہ مرد سارے بدن کے بال صاف کر سکتا ہے. سر بھی آ گیا، سینہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. بھووں کے بال اگر بدنما لگتے ہوں نہیں، وہ صاف کرنے کی بات ہے، مونڈ ڈالنا. باقی وہ بھووں پر تو ایسا ہے کہ اگر کوئی سے بال یہ بڑی عمر میں عام طور پر بڑھتے ہیں، جیسے میرے بھی بڑھ جاتے ہیں. کل پرسوں بھی یہ مسئلہ چلا تھا، بڑھ جاتے ہیں تو وہ آنکھوں میں ٹکراتے ہیں اور کبھی عجیب سے لگتے ہیں، لہرا رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب یہ کہ انہیں جمال مقصودہ اللہ پاک نے جیسا بندے کو حسن و جمال دیا ہے تو اس سے ہٹ کر کوئی اس میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کر سکتے ہیں. تو وہ بال میں ضرورتاً کاٹ لیتا ہوں. تو وہی اس سے زیادہ مزید خوبصورت کرنے کے لیے اس کی تراش خراش یا نوکیں بنانا اور یہ
जायज़ नहीं है बहुओं के। जैसे औरतें आईब्रो बनवाती हैं तो ये जायज़ नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। तो जो भी जायद ऐसी चीज़ें होती हैं जो जमाल हुस्न जमाल को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि 6 उंगलियां होती है बाजों की, तो ये छठी जो है ये जायद बदनुमा भी लगती है, लोग सवालात भी करते होंगे, तो ये उंगली कटवा सकते हैं जो जायद लटक रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम अरसलान अत्तारी और मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। मेरा मेरे सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि तकब्बुर और खुद पसंदी में क्या फ़र्क होता है और इनके खात्मे का तरीका भी इरशाद फरमाइए। दोनों में फ़र्क है। तकब्बुर वो होता है कि जो मतलब अपनी ज़ात से किसी को घटिया कमतर समझे, हकीर समझे किसी को अपने से, तो ये तकब्बुर की तारीफ में आता है। और खुद पसंदी वो होती है कि किसी अमल को, किसी खूबी को अपना कमाल समझना और इसके जवाल से कि अल्लाह पाक ये ले सकता है, इससे बेखबर रहना, बस ये मेरा कमाल है, तो ये खुद पसंदी में आता है। तो जैसे कि यूँ समझो कि किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ये समझे कि ये मेरा कमाल है, मेरी आवाज़ अच्छी है, तो इसका कमाल यकीनन नहीं है, अल्लाह ने दी आवाज़, वरना वो गला बैठ भी जाता है। तो ये अल्लाह से डरे बंदा कि ये मेरा कमाल नहीं, इस पे इतराना, फूलना और भाव अपना बढ़ा देना, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, नहीं, यूं चुटकी में आवाज़ बैठ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। बाद में आवाज़ के लिए इज्जत तो होती है, वो खाक में मिल जाएगी। तो अल्लाह से डरता रहे कि ये मुझे अल्लाह ने दी है और अल्लाह जब चाहे ये ले सकता है। हकीकत भी यही है। और हुस्न जमाल पर इतराए, इन्हें अपना कमाल समझे, मालदारी को अपना कमाल समझे वगैरह वगैरह, नहीं, अपना कमाल ना समझे, बल्कि रब की अता समझे और रब से डरे कि ये जब चाहे ये ले सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में औरंगी और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के आशिकान रसूल मौजूद हैं, जिसमें मंगोपी टाउन, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद टाउन, बल्दिया टाउन, सईदाबाद टाउन, माड़ीपुर टाउन, केमाड़ी टाउन, साइड टाउन और इसी के साथ साथ ट्रेनों के अंदर भी आशिकान रसूल की आमद हुई है, जिसमें फैसलाबाद सिटी, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, कश्मीर के आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज के मदनी मुज़ाकरे में शामिल है माशाअल्लाह। और ये जो ट्रेनों के ज़रिए आए, ये माशाअल्लाह 3 दिन के लिए मदनी मुज़ाकरे में यहीं पर फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह रहेंगे। सुभान अल्लाह, सबको खुशामदीद, वेलकम। खुदा के फजल से गम पर गम है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जगह में गए सहारा गौसे आज़म का। मीरा गदाए गौसे आज़म, मीरा गदाए गौसे आज़म, मीरा गदाए गौसे आज़म, मीरा गदाए गौसे आज़म जीलानी दम दमादम दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर, मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर, महबूबे रब्बे कदीर गौसे आज़म दस्तगीर, सारे पीरों के हैं पीर गौसे आज़म दस्तगीर। माशाअल्लाह, ये हमारे शेखुपुरा और हमारे फैसलाबाद से जो ट्रेनें आई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों का जो ये सफ़र होता है, और ये सफ़र बड़ा यादगार होता है, क्योंकि माशाअल्लाह उल करीम पूरी ट्रेन बाजमात नमाज़ पढ़ रही हो, और आदो वज़ाइफ हो रहे हों, पारे तकसीम हो रहे हैं, दुरूद पाक पढ़े जा रहे हैं, या सलामों का विर्द किया जा रहा है,
تو جب یہ پورا سفر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی کارکردگی بن رہی ہے کہ دوران سفر جو ہے وہ ہر بوگی میں قرآن پاک کا ختم شریف ہو رہا ہے اور درود شریف کا ختم ہو رہا ہے، اور اچھی اچھی نیتیں کر کے مزید ایک ماہ کے مدنی قافلے اور پھر 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی نیتیں بھی لکھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، 12 دن پورے مہینے اور 12 ماہ کے بھی مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک تو ماہ مدنی قافلہ منایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور کراچی سے 8 ٹرینیں انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کی روانہ ہوں گی انشاءاللہ۔ اب دوسرا کوئی شہر مقابلے میں ابھی تک آیا نہیں ہے، ہوگا، ہو سکتا ہے 11ویں کے 11 ٹرینیں کو چلا دے، اب تو چلا تو دے، آئے تو صحیح ہے نا۔ اس وقت تو کراچی والے ہم مطلب فرسٹ ہیں، ضروری نہیں آپ فرسٹ ہو جائیں، اور آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لاہور بڑا شہر ہے، فیصل آباد بھی چھوٹا نہیں ہے، ملتان شریف غالباً پاکستان کا 4تھے نمبر کا شہر ہے، ملتان شاید بڑا ہونے میں شاید۔ اور ماشاءاللہ کراچی کے ہمارے اسلامیہ کی حوصلہ افزائی کے لیے امیر اہل سنت نے ان 8 اسپیشل ٹرینوں کے نام بھی عطا فرمائے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ الکریم ہم وہ پیکیج بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے بھی ہر ایک اسلام بھائی جن کو پورے 12 ماہ میں پورے مہینے کا جو سفر کرنے کا ایک نیک عمل ہے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تو سب اپنے چھٹیوں کا اور یہ معاملات طے کر لیں اور جلدی جلدی اپنا نام بھی لکھوا دیں، تاکہ نام لکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے خود ہم تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ ذہن بن جائے گا کہ فلاں تاریخ کو مجھے تو جانا ہے، تو نام لکھوا چکا ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہ دارالسنہ یا کراچی میں فیضان مدینہ والوں کے لیے دارالسنہ تشریف فرما ہے، دارالسنہ ورثائی بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے ہی، تو ان کو موقع کی مناسبت سے لکھوا دیں، اپنے علاقوں میں عیسائی بھائیوں کو لکھوا دیں۔ جی ماشاءاللہ اس کی بڑی تحریک ہے، اور آج جو آپ نے ایک دن رائے خدا میں جو فرمایا تھا، انشاءاللہ ہماری نیت ہے آج اس کا بھی کچھ دکھائیں، کیونکہ بڑی جوش تھا آج بھی، اور کافی الحمدللہ اسلام نے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج بھی نماز تہجد کے مناظر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور نماز تہجد کے جو مناظر ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو وقت پر بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں پر بھی با جماعت نماز تہجد ادا کی جائے گی۔ آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت ایک منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اپنے معاف کیجئے، وہ بھی ایک دن رائے خدا میں وہ بات میں نے تھوڑا روک دیا تھا، نہیں انشاءاللہ اس کو ہم ازالہ ہو جائے نا، جو بھی وضاحت ازالہ جو بھی تھا۔ جی آپ نے جو فرمایا نا، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ نے کل کہا تھا، اور آج الحمدللہ اس کا بڑا اچھا ایک رزلٹ ملا ہے، اور انشاءاللہ آخر تک ہم کچھ دکھاتے ہیں اس میں، ہم تیار کروا رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑی کچھ لمحے کے بعد جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب تک کلام پڑھائیں گے جی انشاءاللہ۔
کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوثِ اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی گلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے گلی غوثِ اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علی غوثِ اعظم تو ہے ابن مولا علی غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ اعظم تو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوثِ اعظم امام مبین بے نظیر پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی
پیر پیرا میر میرا الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ کریم کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ وہاں سے دفع ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے جب شیطانی وساوس بندے کو گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ انشاءاللہ الکریم شیطان لعین کا منہ کالا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ الکریم وسوسہ شیطانی سے امن میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں اگر بندہ غصے میں اپنے والد صاحب سے یوں کہہ دے اللہ اور رسول کی قسم میں آئندہ آپ کو کال نہیں کروں گا یا آپ سے بات نہیں کروں گا، اب بات تو کرنی ہے والد صاحب سے جو ہیں غصے میں قسم کھا لی ہے، کیا ایسی قسم توڑ سکتے ہیں؟ اگر توڑ سکتے ہیں تو کیا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ بہار شریعت میں لکھا ہے خدا اور رسول کی قسم یہ کام نہ کروں گا، یہ قسم نہیں۔ حوالہ بہار شریعت قسم کا بیان جلد 2 حصہ 9 مکتبۃ المدینہ۔ سید وقار الدین سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سید کو اپنی ذات لوگوں کے درمیان چھپانا چاہیے یا لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیے؟ ہم جیسا تو چاہے گا کہ ظاہر ہو تاکہ ہم موقع ملے تو ادب کریں اور ثواب کمائیں، لیکن خود اپنے طور پر اپنے طور پر سوچنا ہے، ماننا نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، تو اس میں خود اپنے اوپر غور کر رہا ہے۔ اگر سید ہونا اس لیے ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ عزت کریں گے، تھوڑا کھڑے ہو جائیں گے، آگے جگہ دے دیں گے، کچھ نذرانے شکرانے کی ترکیب بنے گی، تو پھر یہ تو مذموم نیتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ایسی ہے کیفیت پھر آدمی اپنے آپ کو چھپائے، یہ اسی میں عافیت ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، اتنا بے نیازی کا ذہن ہے یا کوئی ادب کرے اور اس لیے وہ ظاہر نہیں کر رہا، مطلقاً جیسے لوگ سرنیم اپنا بیان کرتے ہیں اس طرح اگر وہ سید کہتا لکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہے نازک معاملہ بہت ہے اس میں، کیونکہ مجھے تو یہ واسطہ پڑا ہے کہ کیونکہ میں عام طور پر جب تحفے دیتا ہوں سیدوں کو ڈبل دیتا ہوں، تو مجھے آ کر کہتے ہیں میں شاہ صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، میں سید ہوں، تو یوں مطلب مجھے تھوڑا یوں تعجب ہوتا ہے کہ صرف یہ تحفہ لینے کے لیے اتنا سستا نہ بنے بندہ کہ ڈبل تحفہ مل جائے گا۔ یہ مجھے تجربہ اس لیے بول رہا ہوں۔ تو اب دور بڑا نازک ہے، اخلاص جو ہے نا اس کے علم میں کمی بہت ہے، ایسے ماحول نہیں ہے، ایسی صحبتیں نہیں ہیں، اس لیے وہ اب جیسے کوئی اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھتے ہیں تو حرج نہیں ہے اس میں، اب اس لیے لکھتا ہے کہ لوگ حافظ صاحب کہہ کر آگے بٹھائیں گے اور کچھ خدمت کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ نیت تو بڑی خراب ہے، مذموم ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اظہار بھی نہ کرے، اگر کنٹرول نہیں ہو سکتا ایسی کیفیت پر تو اظہار نہ کرے۔ سر قاری صاحب لوگ بولتے ہیں تو سر میں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، تو پھر اب اس وجہ سے کہ عزت ہو اپنا لفظ قاری وہ ظاہر کرنا یا حاجی ظاہر کرنا اپنے آپ کو کہ لوگ حاجی صاحب کہہ کر تھوڑا مان دیں گے، عزت دیں گے، تو پھر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا کیفیت نہیں ہے، ایسی بے نیازی والی پوزیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے بتائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اپنے اپنے طور پر مطلب ظاہر کرے. اب جیسے حدیث پاک میں من قال انا عالم فهو جاہل، کہ جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو اب ضرورتاً اگر کوئی عالم ہونا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ضرورت ہے تاکہ لوگ مسئلے معلوم کریں. یہ نہیں کہ میرے ہاتھ پیر چومیں، مجھے ماننے نذرانے دے شکرانے دے، یہ نیت نہ ہو، لیکن مجھ سے دین کی بات سیکھیں. تو اگر اس نیت سے کہا تو ٹھیک ہے. بہاری شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عالم کوئی سا لباس مخصوص پہنتا ہے اور نیت یہ اس کی کہ لوگ قریب آئیں مجھ سے دین سیکھیں، مسئلے دریافت کریں، تو یہ اچھی نیت ہے، صحیح ہے، اس کو یقیناً ثواب بھی ملے گا اسی نیت سے. مگر اس لیے کہ لوگ عزت کریں، آگے بٹھائیں تو نعرہ لگائیں. آج کل جو ٹرینڈ ہے اس طرح کی وجہ سے وہ حضرت اور علامہ بنتا ہے، تو اس کو اپنی خیر منانی چاہیے آخرت کی. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. عزت ذلت اللہ دیتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اپنے آپ کو اس لیے مفتی کہتا ہے جبکہ کہ لوگ فتویٰ لیں اور دین کی بات مجھ سے معلوم کریں. پتہ نہیں ہوگا، بالکل عام لوگوں کی طرح ہوگا تو کوئی دین سیکھے گا کس سے؟ تو اس نیت سے مفتی اپنے آپ کو مفتی ظاہر کرے گا تو صحیح ہے. اگر اس نیت سے ظاہر کرے گا کہ لوگ ہاتھ پیر چومیں اور نذرانے شکرانے سے نوازیں تو یہ پھر غلط ہو جائے گی نیت. تو ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی نیت ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا بہت سال پہلے. میں کہیں تھا اور لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے. ایک آدھ میرے ساتھ شاید اسلامی بھائی تھے اس وقت، بہت پرانی بات ہے، کسی ملک میں تھا میں، لیکن وہ تھے پاکستانی اور کچھ بولتے زیادہ تھے. بات بولتے ہیں نا، ان میں کچھ بولنے والے تھے. یہ چند تھے اور کیا کیا بولے جا رہے تھے اور مجھ سے وہ گفتگو کر رہے تھے. اب بولتے بولتے مجھے خطرہ تھا کہ اب یہ کفر میں جا پڑیں گے. اسی خوفناک باتوں پر یہ اتر آئے تھے کہ علمان الحافظ. تو میں ٹھہرو میرا نام محمد الیاس قادری ہے. اب تھے پاکستانی نا، یہ چونک کے یا اچھا حضرت اچھا کر کے بالکل ان کے وہ ٹون ہی بدل گئی. اب پھر میں حاوی ہو گیا ان پر. میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. پھر حضرت ماشاءاللہ انشاءاللہ کر کے مجھے بڑے مان سے اپنے ڈیرے پہ لے گئے. کوئی خدمت کی، چائے پانی کیا، لوگ اکٹھے کیے انہوں نے اور کچھ نہ کچھ. پھر وہاں سے اس ملک میں اجتماع کے لیے گاڑی چل پڑی اجتماع کے لیے. تو اب ایسے موقع پر ظاہر کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا جو ویسے اب تو لوگ پہچان لیتے سوشل میڈیا کی وجہ سے. الحمدللہ ایک نیک کام ہو گیا نا یہ. اب اس لیے میں نے ظاہر کیا تو مجھے انشاءاللہ ثواب کی امید ہے، ثواب ملے گا کہ میں نے ہاتھ چموانے کے لیے نہیں کیا تھا یہ. اور وہ بھی حسن زن پر کے ہیں پاکستانی تو شاید پہچان لیں گے مجھے، تو شاید میری بات کا وزن ہو جائے گا. ورنہ وزن اصل میری بات کا پڑھ نہیں رہا تھا، اس لیے تعارف کروانا پڑا. تو ایسا وزن پڑا کہ سارے پٹڑے میری طرف جھک گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے عزت بخشی، اللہ نے عزت بخشی. اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. اور یہ عزت شہرت جو بھی ہے اللہ پاک ہمیں اس کے لیے بس دین کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی سعادت بخشے، نہ کہ مال بٹورنے اور اپنی خواہ خواہ مطلب ہے کہ واہ واہ والی کو کیفیت نہ پیدا ہو بے جا، اور اس سے محفوظ اللہ پاک محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، میں اس وقت کینیا کا ایک آئی لینڈ ہے CU، یہاں موجود ہوں. یہ ایک مسجد ہے جس مسجد میں اس وقت حاضر ہوں. اس کا یہ ممبر ہے اور اس ممبر میں کوئی کیل نہیں ہے. یہ مسجد جس مسجد میں اس وقت میں موجود ہوں، یہ مسجد آج سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے تعمیر کی گئی ہے، اور یہ 300 سال پہلے والی تعمیر ہی آج تک باقی ہے. اللہ
دوسری ایک گزارش یہ تھی کہ یہ جو جزیرہ ہے اس جزیرے کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ یہاں سے ہوتے ہوئے حبشہ کی طرف گئے تھے. یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے شیانگا، وہاں ایک عظیم مسجد ہے جس مسجد کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے رکھی. چونکہ اس وقت تحویل قبلہ یعنی قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا تو اس لیے مسجد کا رخ ابتداء میں بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا، بعد میں اس کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا گیا. اس مسجد کو یہاں والے مسجد قبلہ تین بھی کہتے ہیں چونکہ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ ہوا. یہاں سے وہ کچھ فاصلے پر ہے. یہاں سے مکہ شریف آج کے حساب سے جو روڈ وغیرہ بن چکے اور یہ سارے سلسلے ہیں آمد و رفت کے، تقریباً 2700 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور یہ 2700 کلومیٹر کا فاصلہ یہ آج کے روڈوں کے حساب سے ہے. اس وقت رستے نہیں تھے، پہاڑ ہوں گے، جنگل ہوں گے رستے میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیتیں ہوں گی. یہاں سے آگے جو حبشہ جانے کا رستہ ہے وہ سمندری رستہ ہے، صومالی لینڈ کی طرف سے ہوتے ہوئے حبشہ کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں سے صومالی لینڈ سپیڈ بوٹ کے ذریعے سمندری سفر ہے اور 6 گھنٹے لگتے ہیں. سپیڈ بوٹ کے ذریعے 6 گھنٹے صومالی لینڈ اور وہاں سے پھر حبشہ کی طرف ہے. اس دور میں سپیڈ بوٹ بھی نہیں تھی اور اس دور کے جو سفر کے انداز تھے واللہ عالم کس انداز میں یہ حضرات مکہ مکرمہ سے چلے ہوں گے اور کن کیفیتوں میں پھر حبشہ پہنچے ہوں گے. یقیناً دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں جو آج اسلام پہنچا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے کیا کیا انداز اپنانے چاہیے، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 300 سال پرانی مسجد اور ابھی تک اسی حالت میں. پہلے کی عمارتیں بھی بڑی پختہ بنتی تھی، آج تک وہ دیوار یا محل کھڑا ہوا اس کو دیکھا میں نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جس میں دراڑ پڑ گئی تھی. یہ بغداد شریف کے سفر میں ہم نے دیکھا تھا. وہاں آگے چل کر گاڑی میں گئے تھے تو وہاں بولتے وہ کسرا کا محل وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. آج سے مراد چند سال پہلے جب ہم گئے تھے کچھ سال 15-17 سال اب بھی کھڑا ہوا ہے. یہ مفتی حسن صاحب ساری لا رہے ہیں تو شاید یہ تو اب اتنی پختہ عمارتیں بنتی تھی اس وقت. بارش طوفان کیا کیا نہیں آتا ہوگا کھڑی. اللہ اکبر. اللہ پاک رحمت. یہ کسرا کا محل ابھی تک کھڑا ہوا ہے، دراڑ ہے بیچ میں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا تو اس میں یہ دراڑ پڑ گئی. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کا معجزہ، شروع سے معجزات کا ظہور الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ حاجی اسد مدنی یہ رکن شورا ہیں اور حضرت ہیں ہمارے، مدنی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور علم بھی اچھا علم ان کے پاس ہے الحمدللہ. اور دیکھو نا کیسے یہ عرب حبشہ اور عربی میں اور کتنوں کو جمع کر کر کے ہم کو دکھاتے ہیں اسکرین پر. وہ باصلاحیت ہیں الحمدللہ. اللہ ان کی صلاحیتوں میں مزید مدینے کے بغداد کے 11 اور مدینے کے 12 چاند لگائے. آج تو شب بغداد ہے نا، بغداد شریف میں 11ویں رات ہے آج. تو اہل بغداد آج تو بڑے انشاءاللہ مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے. وہاں ہماری آواز اگر کوئی سن رہا ہے تو بھائی آج خصوصیت کے ساتھ مرشد کو ہمارا سلام عرض کر دینا. پیر صاحب کو، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث العظم دستگیر کو. ہو سکتا ہے کوئی پیغام آ جائے تو خالی میرا نہیں، میرے پاس جتنے بھی ہیں کیبن میں اور باہر ہیں ان میں یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو جو چاہتے ہیں کہ ہمارا سلام عرض کیا جائے ان سب کا سلام بارگاہ غوثیت مہاب میں ضرور عرض کر دیجئے کہ کاش آئندہ سال ہم بھی بغداد میں ہوں. کاش اللہ بغداد شریف سے 11 مدنی مذاکرے ہوں. غوث پاک کی نظر ہو جائے تو سب ہو جائے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो पहले बड़े दुश्वार गुजार सफ़र थे, और डाकुओं का खौफ और दरिंदों का खौफ, और कोई ट्रैक रोड, ये 4 पहिए वाली गाड़ियाँ, हवाई जहाज, ये कुछ नहीं होता था। ये घोड़ों पर, ऊँटों पर पैदल सफ़र, काफिले के काफिले लुट जाते थे और नामो निशान मिट जाते होंगे। इस तरह किस तरह सहाबा किराम ने सफ़र किया और किस तरह मतलब दीन को फैलाया। आज तो यानी बिल्कुल समझो हलवा है तैयार, हम खाने वाले बने। यकीन माने इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया सफ़र। हवाई जहाज में बैठे फुर से हजारों हजार किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर लिया हवा में। पहले इन चीज़ों का कोई तस्वर नहीं था, फिर भी ये दीन फैलाया इन्होंने और सारी दुनिया में डंका बजा दिया दीन का। और हम हवाई जहाज में बैठकर भी हम अभी तक जाने वाले नहीं बने। तो हम सबको चाहिए कि नेकी की दावत का ये जो सिलसिला है, इसको हम भी लेकर आगे बढ़ें। और अब तो कोई नबी भी नहीं आएगा, इस उम्मत का ही अब ये काम है कि ये इस बात को, नेकी की दावत को आम करे। और जहाँ जहाँ मदनी मरकज की इताअत में जहाँ जहाँ तरकीब बने, वहाँ अल्लाह करे कि हम जाएं और दीन को फैलाएं, नेकी की दावत को आम करें। सही बात बोलता हूँ, इतनी प्यास है लोगों में। अब देखो हबशा का आप देख रहे हैं ना, कितने जमा, कल मेरा ख्याल मनाजिर दिखा दे, सो ईमान अफरोज मनाजिर थे। बच्चे क्या क्या पढ़ रहे थे अरबी में, और हाजी असद मदनी भी इनके दरमियान थे। और हुजूम भी ऐसा लग रहा था कि हजारों जमा हो गए, इतना प्यास है। हबशा से तो कुछ शख्सियात उलमा तशरीफ भी ला चुके हैं यहाँ माशाअल्लाह, और बड़े खुशबाश और खुश अखलाक और मिलनसार मैंने इनको पाया, और बड़े आशिकान रसूल, मतलब खुश अकीदा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी पक्के यूं कह लें, समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह यही मज़हब, यही मसलक अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पुराना मतलब शुरू का यही मज़हब है और मुसलमानों का, सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको भी जगह जगह जाकर नेकी की दावत आम करनी चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी माह मदनी काफिला मना भी रही है। और 1 महीने के मदनी काफिले, 12 दिन के, 3 दिन के, तो 12 माह के, अल्लाह तौफीक दे तो 25 माह के, तो वक्फ़े मदीना हो जाएं। वक्फ़े मदीना बोलते हैं सारी ज़िंदगी अब दावत इस्लामी काम करना है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि दावत इस्लामी के जो भी काम करने मदनी काफिले में जाकर, जैसे तो माँ बाप की मंजूरी हो और किसी की हक तलफी ना होती हो, बग़ैर गुनाह के सफ़र हो, कोई रुकावट हो इसी, तो फिर सफ़र ना किया जाए किसी की हक तलफी हो तो। क्योंकि हम दावत इस्लामी वाले तो सवाब कमाने निकले हैं, तो गुनाहों के ज़रिए सवाब थोड़े मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह उल करीम, 1 माह के मदनी काफ़िले ये कराची सिटी से जो सफ़र कर रहे हैं, अमीर अहले सुन्नत ने 8 ट्रेनों के नाम अता फरमाए हैं। और जिस तरह आपने इज़हार फरमाया कि देखिए दीगर शहर वाले क्या करते हैं, तो हो सकता है कल दीगर शहरों के इस्लामी भाइयों की भी कारकर्दगी हम बयान करें। कराची के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, आइए उनके नाम क्या है आपको दिखाते हैं। नाजिमाबाद डिस्ट्रिक्ट मदनी एक्सप्रेस, कोरंगी मक्की एक्सप्रेस, गडाब हौसे एक्सप्रेस, मलीर बगदादी एक्सप्रेस, गुलशन कौदरी एक्सप्रेस, औरंगी जियाई एक्सप्रेस, केमाड़ी मदनी काफिला एक्सप्रेस, सदर जिलानी एक्सप्रेस। ये कराची के इलाकों के नाम या कोई मुकद्दस मकामात के नाम से, जी डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी अब देखो कोई मुकाबले पर अभी आया नहीं हो। नहीं, सिंध के हमारे सूबे मुशाद के निगरान जो हैं, इनके मुआविन हैं हाजी अरफात अतारी, इनका आया है कि 12 माह 1 माह और 12 दिन और 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह उल करीम इंटीरियर सिंध से 12,000 इस्लामी भाई बराए खुदा में सफ़र करेंगे। अल्लाह करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है अब्दुल हसीब लाहौर से कि मेरा कपड़े का बिज़नेस है,
ہم نے لکھ کر لگایا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہو سکتا ہے. بعض افراد کپڑے شرنک کر کے واپس کرنے آ جاتے ہیں، تو کیا ایسا کپڑا بھی واپس کرنا ہم پر ضروری ہے؟ اور کیا مال واپس یا تبدیل کرنا سنت سے ثابت ہے؟ لکھ کر لگایا کیوں ہے؟ اب خود ہی مطلب گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تو اب نمٹانا تو پڑے گا نا. اس کی صورتیں ہیں واپس لینے نہ لینے کی. اب مثلاً یہ کہ سودا پکا ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، وہ لے کے چلا گیا، اب وہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اب لینا ضروری نہیں ہے، لے لے تو احسان ہے. یا پھر نیا سودا بھی ممکن ہے کہ نیا سودا کر دیا جائے اس سے. تو اس طرح اور بھی صورتیں بن سکتی ہیں. ہاں اگر اس میں فالٹ ہے، کوئی اس چیز میں نقص ہے، تب تو لینا ہی پڑے گا. کہ جو طے ہوا تھا اس سے ہٹ کر اس کو چیز دی نا، یا چھپا کر اس کو دھوکے سے غلط چیز ٹکا دی، تو اب تو لینا پڑے گا. تو صورتیں بنیں گی اس کی. لکھ کر تو نہیں لگانا چاہیے، جھگڑے ہوں گے اس میں تو کہ آپ کو لینا پڑے گا. کیوں لکھا ہے یہ دیکھو لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کرنے اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جس کا آخری وقت ہے اور روح نکل رہی ہے، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کون کون سی صورت کی تلاوت ہم کریں؟ یاسین شریف. یہ بہترین مطلب یہ کہ موقع یاسین شریف پڑھنے کا، تو انشاءاللہ اس طرح اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد نبی ستاری سیکل آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ لگانے کا حکم، تو پیٹ کس جگہ کو کہتے ہیں، یہ ذرا رہنمائی فرما دیجیے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے. دعائے مغفرت فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم وَلَهُمْ بِغَيْرِ حساب. یہ پیٹھ میں تو پھر آخر میں دو چشمی ہاں آتا ہے، اور اس میں ہاں نہیں لکھا ہوا. یہ دراصل پیٹھ نہیں ہے، پیٹ. پیٹ آگے ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے ہوتی ہے. تو انگلیوں کی ہاں یہ جو لگی ہوئی نا وہ پیٹ لگے ہوئے ہیں نا. زمین میں جو چلتے ہوئے لگتا ہے حصہ پاؤں کا وہ پیٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. انگلیوں کا جو انگلیاں لگتی ہیں، تو یہ 10 انگلیاں لگ کر قبلہ رو ہو جانی چاہیے سجدے میں. تو اس میں فرض واجب سنت سب ادا ہو جاتا ہے. یہ آخری چھوٹی انگلیاں جو ہیں ہے نا، یہ تھوڑا دکھانے والے میں اگر یہ مووی بن رہی دکھائی رہے وہ تو تھوڑا اور دبائیں اس کو. پاؤں کے مطلب یہ کہ چھوٹی انگلیوں کی طرف اس کو دبائیں گے تو انشاءاللہ یہ لگ جائیں گے. یہ دکھا ہی رہے ہیں بابا اس میں، یہ ڈائریکٹ دکھا رہی ہے. جی جی ہل رہا ہے نا پاؤں. جی جی. ہاں یہ چھوٹی انگلیاں لگا نہیں پا رہی ہے. لگ گئی. تو یہ دکھانے والا کا بھی اب چلو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی نا. اس طرح کوشش کریں کہ یہ 10 انگلیاں لگ جائیں. چھوٹی ایک تو بھاگتی ہے بعض اوقات، اور جب چھوٹی پر زیادہ زور دیا تو انگوٹھا جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہونے لگتا ہے. یہ ہوگا پریکٹس سے، پریکٹیکل کرنا پڑے گا ایسا. اور کوئی دوسرا چیک کر رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. یہ ہے رکوع ہے. رکوع میں اپنے کو لگے گا کہ ہاں سب سیٹ ہے، لیکن سر گردن پیٹھ سب ایک سیدھے میں ہو رکوع میں. تو یہ بھی نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، لیکن سر کسی کا یوں ہو رہا ہے، کسی کا جھکا ہوا ہے، کسی کا پیٹھ خم ڈال رہی ہے. تو یہ دوسرا چیک کرے گا نا، تو ایک دوسرے کا چیک کریں گے تو درست. اس طرح سجدے میں بھی یہ نماز ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں گے نا. جب کہ جاننے والا ہو، وہ جانتا ہو نماز کو، وہ واقعی تو اوکے کر دے گا کہ میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں، تم بھی صحیح ہو میں بھی صحیح ہوں، لیکن دونوں غلط ہوتے ہوں گے. اسی طرح سنت کے مطابق نماز میں جو بیٹھنا، ایک پاؤں کھڑا کرنا، دوسرا بچھانا، تو یہ بھی جن کی نماز کی عادت نہیں ہوتی، نئے نمازی ہوتے ہیں نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. وہ
हो जाएगी इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता फिर पता भी नहीं चलेगा, जब नमाज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये लगते चले जाएंगे आज़ा सुन्नत के मुताबिक। बेहतरीन वर्जिश है नमाज में, बेहतरीन वर्जिश है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि क़ज़ाए उम्री किस सूरत में करनी चाहिए? अगर कोई छोटा बच्चा या बच्ची है वो नमाज़ें अदा करता है और उसको नमाज अदा करने का दुरुस्त तरीका नहीं मालूम और वो नमाज़ें अपनी अदा करता रहा, अब वो बालिग हो चुका है और बालिग होने के बाद वो उसी तरह से नमाज़ें अदा करता रहा, अब उसको जो है नमाज अदा करने का दुरुस्त तरीका मालूम हो चुका है, तो क्या इस सूरत में उसको अपनी पिछली नमाज़ें दोबारा से अदा करनी होंगी या नहीं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अगर बालिग होने के बाद वो इस तरह नमाज पढ़ता रहा कि नमाज मुतलकन फासिद है ना, टूट जाती है, क़िराअत ही गलत है, माना भी बदल जाते हैं, फिर वही जो दीगर इसके अरकान है वो इस तरह उसमें गलतियां हैं कि नमाज होती नहीं है जिससे, तब तो ज़ाहिर है कि जितनी नमाजें इस तरह पढ़ी हैं वो सारी दोबारा पढ़नी होंगी। अगर मकरूह तहरीमी पढ़ी है इन्होंने, ऐसा फेल हुआ कि मकरूह तहरीमी करता रहा है वो, रब पता चला कि तो यूँ था, तो जबकि वो वाजिबुल इयादा नमाज है, तो अब उसको वाजिबुल इयादा दोहराना इसका वाजिब रहेगा, फर्ज नहीं रहेगा, वाजिब, फर्ज से वाजिब का दर्जा नीचे होता है, तो इस तरह वो अपना हिसाब लगा के अदा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में लाहौर से सवाल कर रहे हैं खालिद के बच्चे की पैदाइश के बाद घुट्टी देने का सुन्नत तरीका क्या है, जिसे तहनीक भी कहा जाता है? हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे लाए जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बरकत की दुआ करते और तहनीक करते, यानी कोई चीज़ मसलन खजूर चबा कर उस बच्चे के तालू में लगा देते कि सबसे पहले उसके शिकम यानी पेट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन थूक मुबारक पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए मुल्तान से शाकिर भाई सवाल कर रहे हैं कि घर के सहन में या कमरे में छोटे बच्चे पेशाब कर दें, क्योंकि छोटे बच्चे घर में घूमते फिरते रहते हैं और वो पेशाब भी करते रहते हैं, तो क्या हम घर में किसी भी जगह पर नमाज अदा कर सकते हैं? कहते हैं कि मैं रात को नमाज तहज्जुद अदा करता हूँ, कभी कमरे में कभी सहन में, और बच्चे कमरे में भी पेशाब कर देते हैं, सहन में भी कर देते हैं। ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं घर में नमाज पढ़ने वाला तख्त पोश नहीं। इसमें ऐसा है कि अगर फर्श है ज़मीन, उस पर कुछ भी नहीं बिछा हुआ और उस पर बच्चे ने पेशाब कर ली और वो सूख गई और कोई असर पेशाब का उसमें नहीं है, ना कलर है ना मतलब बदबू आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर जैसे हो गई वो जगह, तो अब नमाज तो पढ़ सकते हैं उस जगह, और उस जगह तयम्मुम नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर तरीके पर उसको पाक ना किया जाए, लेकिन वो नमाज पढ़ने के हक में ये पाक है। अच्छा, एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत है अगर कारपेट बिछा हुआ है और उस पर बच्चा मूता पेशाब किया उसने, तब तो वो कारपेट का वो हिस्सा जहाँ जहाँ तक पेशाब पहुंचा ये नापाक हो गया। अब ये सूखने से पाक नहीं होगा, इसको बाकायदा पाक करना पड़ेगा, तब नमाज उस जगह पर पढ़ सकेंगे। आई इधर पेशाब किया, कारपेट बड़ा बिछा हुआ है, तो जहाँ पेशाब का असर पहुंचा ही नहीं है तो उस हिस्से पर कारपेट के नमाज पढ़ सकते हैं, है ना, उस टुकड़े पर। हाँ नहीं, वैसे जैसे एक टुकड़े पर नापा किए है एक ही पीस, तो दूसरे हिस्से पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, और कारपेट जो नापाक हो गया, सूख साख गया, लेकिन पाक नहीं होगा, उसी के ऊपर अगर जाए नमाज बिछा दी तो अब जाए नमाज पर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है, ठीक है ना ये। अच्छा, तीसरा, बच्चे चूंकि हर जगह घूमते हैं, ये इनकी जब मर्जी होती है पेशाब वगैरह कर देते हैं,
उनको कुल्ली इख्तियारात होते हैं। तो अब ये कि शायद यहाँ पेशाब कर दिया हो, शायद वहाँ पेशाब कर दिया हो, तो इस वहमात से वो जगह नापाक नहीं होगी जब तक यकीनी मालूमात ना हो, कन्फर्म पता ना हो कि यहाँ इसने पेशाब किया है। तो अब जैसे आपने कहा ना, ये कमरों में आते जाते हैं बच्चे तो पेशाब करते हैं, तो वाकई करते तो हैं, लेकिन सिर्फ वहम की वजह से कि शायद कर दिया हो, वो जगह हम नापाक करार नहीं देंगे उसको। हाँ, जब से शायद ना हटे, यकीनी तौर पर वहाँ पेशाब कर दिया हो उसने, तो उसके जो भी मसले थे वो 2-3 मैंने सूरतें अर्ज कर दी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बगदाद मुअल्ला की पुरके फ़ज़ाओं से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दियार मुर्शिद से आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ बड़ी रात है और मैं इस वक्त बगदाद शरीफ में हाजिर हूँ। गौस पाक का उर्स मुबारक है। हज़ारों आशिकान गौस आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अलकरम यहाँ पर दुनिया भर से आए हुए हैं और खूब बरकतें हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम मदनी चैनल पर इस वक्त मौजूद आशिकान गौस पाक पर ख़ास रहमत फरमाए और दुआ करें अल्लाह पाक इस रात के सदक़े में अमीर अहले सुन्नत को सेहत भरी, राहत भरी, खुशियों भरी, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह करीम आप सब पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए। हुज़ूर सैयदी गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से की गई दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक गौस पाक के वसीले से हम सब की ये दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 15 नवंबर से 15 दिसंबर माह मदनी काफ़िला है। तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है खूब इस मदनी काफ़िलों में कोशिश करें कि ज़बरदस्त अंदाज से तैयारी हो और खूब मदनी काफ़िले राह खुदा के मुसाफिर बने। इंशाअल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के दीनी कामों की धूमें मचेंगी। दुआए बेहसाब मग़फ़रत का तालिब हूँ। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि अपनी ख़ास दुआओं से नवाजते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह आपको और तमाम आशिकान गौस आज़म को बगदाद शरीफ की हाज़िरी और इसमें बड़ी 11वीं शरीफ मनाना मुबारक हो और अल्लाह पाक आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और पीर मुर्शिद गौस पाक की बरकतों से माला माल करे और आपकी दुआएं जो आपने की हम सबके हक में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपकी और सारे आशिकान गौस आज़म की हिफाजत फरमाए, सब पर रहमत का नज़ुल फरमाए। और सारे अब ये कि कुछ तब्दीली आनी चाहिए। आप किस बारगाह में गए, गौस पाक की सोहबत से भी अगर निकले और फिर अगर बदले नहीं, जैसे कुछ जो बेनमाजी गया था बेनमाजी लौटे, गालियां निकालने वाला यहाँ कर भी गालियां बकता रहे, झूठ बोलने वाला वो झूठा ही रहे, तो ये नहीं होना है। ठीक है ना, अब बदल कर आना है और सच्ची पक्की तौबा करके निकलना है कि अब हम वो नहीं जैसे आए थे। अब हम गौस पाक का दामन तो हमारे हाथ में पहले भी था, लेकिन उनका फैज़ खुसूसी लेकर अब बस हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो गौस पाक के सदक़े तहज्जुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और दूसरों को भी नमाजी बनाएंगे, नेकी की दावत देंगे, माँ बाप को तंग नहीं करेंगे। हमारी तरफ से माँ बाप दुखी नहीं होंगे, अब माँ बाप सुखी होंगे हमारी तरफ से, है ना। इस तरह अच्छी अच्छी नीयतें करके, गुनाहों से बचने की नीयतें, हलाल रोज़ी और फ़कत हलाल रोज़ी कमाने की नीयतें करके सच्ची तौबा करके आप पलटें यहाँ इंशाअल्लाह, तो आपके दम कदम से हर तरफ मुआशरे में बाहरें आ जाएंगी। हज़ारों शायद लाखों वहाँ आशिकान गौस आज़म पहुँचे होंगे दुनिया भर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि अगर ये सब बदल जाते हैं जिनमें खराबियाँ हों तो इंशाअल्लाह और माशरे में बेहतरियाँ आएंगी, क्योंकि माशरे में खराबियाँ तो काफ़ी बड़ी हुई हैं, ये सब समझते हैं। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, आप सबका हाज़िरी का जो सिलसिला हुआ ये कबूल फरमाए और हम सबको और आपको भी गौस पाक की
बरकत नसीब फरमाए, हमारी भी हाजिरी हो जाए। गौस पाक के बारगाह में हमारा जितने भी हाजिरीन नाजरीन हैं, जिनमें जो चाहते हैं उन सब का सलाम अर्ज कर दें। ज़ह नसीब कबूल हो जाए तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। और आइंदा साल काश हम भी वहाँ गौस पाक के दरबार में मौजूद हों और 11वीं शरीफ के मदनी मुज़ाकरे भी अल्लाह करेगा बगदाद शरीफ से सारी दुनिया में टेलीकास्ट हो, अल्लाह करे। सिस्टम तो बने हुए सारे, बस वहाँ पहुँचे तो अल्लाह करे। अरे सिस्टम तो है ना, अब तो यूट्यूब के जरिए वैसे ही सब कुछ हो रहा होता है। तो इंशाअल्लाह वहाँ से मदनी चैनल प्लस बगदादी चैनल इंशाअल्लाह सारी दुनिया में धूम मचेगी। दुआ करेंगे हम सब पहुँच जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दम दमादम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर, मेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर, महबूबे रब्बे कदीर गौसे आजम दस्तगीर, सारे पीरों के हैं पीर गौसे आजम दस्तगीर, बेमिसालो बेनजीर गौसे आजम दस्तगीर, दिल पसंदो दिल पजीर गौसे आजम दस्तगीर, आप हैं पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर, आप हलियों के अमीर गौसे आजम दस्तगीर, हो करम मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर, शेर हो नफ्से शरीर गौसे आजम दस्तगीर, हर बला को दीजिए चीर गौसे आजम दस्तगीर, दम दमादम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मुसलमान को खुश किया उसने अल्लाह पाक को राजी किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सब मदनी काफिले के मुसाफिर बनकर मुझे खुश कर दे, अल्लाह आपको खुश कर दे, जन्नत में बेहिसाब दाखिला नसीब करके खुश कर दे। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर माह मदनी काफिला आपने सबने मिलकर ऐसी मदनी काफिलों की रेल पेल कर देनी है कि और ऐसी नमाजों की धूम मचानी है कि सारी मस्जिदें आबाद हो जाएं और ऐसी आबाद हो कि फिर बस आबाद रहें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह ये तैयारियां शुरू हो गई हैं 1 माह के मदनी काफिले की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बहरिया टाउन डिस्ट्रिक्ट जो है जी जी इसकी भी ट्रेन है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी एक सिलसिला बन गया, तैयारियां शुरू हो गई हैं माशाअल्लाह। नाम तो वैसे पूरे कराची में ही सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इंशाअल्लाह दूसरे शहरों से भी हम रिपोर्ट देंगे कल इंशाअल्लाह। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ने भी ये मक़ूला नकल किया ग़ालिबन, अन्निफ़ाक़ु युरिसुल एतराज़, यानी निफ़ाक़ दिल में एतराज़ पैदा करता है। तो बाज़ लोगों की एक क्वालिटी होती है, हर बात पर उन्होंने एतराज़ करना होता है, नक्स निकालना होता है सामने वाले का। तो ये देख लीजिए कि ये निफाक की अलामत है, मुनाफिकत की। निफाको यूरसुल एतराज़। अल्लाह पाक हमको निफाक से बचाए और मुसलमानों पर हुस्न ज़न रखने की सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। साद हैं लाहौर से सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई दोस्त आस्तीन फोल्ड करके नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या नमाज के दौरान उनकी आस्तीन नीचे कर सकते हैं, और नमाज के दौरान आस्तीन फोल्ड करने का क्या मसला है ये भी इरशाद फरमा दें। अगर आधी कलाई से नीचे फोल्ड है तो मकरूह तंज़ीह, और अगर आधी कलाई से ऊपर फोल्ड है या आधी कलाई तक, आधी कलाई से ऊपर
اگر یہ تک فولڈ ہے تو نماز مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ. تو اب اس میں اگر کوئی نماز اس طرح پڑھ رہا ہے جیسے کہ اوپر تک یہ فولڈ کیے ہوئے آدھی کلے سے بھی اوپر جا رہی ہے تو اب نماز تو مکروہ تحریمی ہو چکی ہے اس کی. ہمارے نیچے کرنے سے اس کی کراہت تو دور نہیں ہوگی. اور دوسرا ہے کہ وہ نماز میں ہڑبڑا جائے گا, گھبرا جائے گا. خشوع اور خضوع تھا تو وہ بھی جاتا رہے گا. نہ اس کے ہم مکلف ہیں کہ اب ہم اس کی مطلب اصلاح کریں. ہماری اصلاح کرنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. ہاں اگر اس کی توجہ چلی جاتی ہے کہ یہ بھول ہو گئی ہے تو وہ عمل قلیل کے ذریعے اس کو درست کر لے. عمل قلیل کے ذریعے اس کو صحیح کر لے. اس کا رات کو کہ وہ جاری نہ رہے. مکروہ تحریم جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اب وہ مزید جاری نہ رہے, وہ اس کا سلسلہ رک جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماہ ربیع الاخر میں الحمدللہ مختلف تحریکیں جاری ہیں جس میں نفلی روزے کی کارکردگی بھی ہمیں روزانہ موصول ہو رہی ہے. اسی طرح درود پاک پڑھنے کی بھی امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے جس نے روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک ہے, روزانہ 500 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 313 بار درود پاک پڑھنے والے. ہمیں مختلف نیتیں موصول ہوتی ہیں. اگر آپ کا بھی کسی نیت پر عمل ہے تو آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہے, اس پر آپ ہمیں نیتیں بھیج سکتے ہیں. ہمیں جو نیتیں موصول ہوئی ہیں آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں. درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں. کل درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,04,911 204,911. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,23,401 123,401. ٹوٹل تعداد 3,28,312 328,312. ربیع الاخر 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,348 33,348. اسلامی بہنوں کی تعداد 33,642 33,642. ٹوٹل تعداد 66,990 66,990. 12 اکتوبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. غوث پاک رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے, یہ بتائیں مادرزاد ولی کا کیا مطلب ہے؟ جواب پیدائشی ولی. سوال نمبر 2. قبر کو کتنی بالشت اونچا بنانا سنت ہے؟ جواب 1 بالشت یا کچھ زیادہ. سوال نمبر 3. اللہ پاک کی طرف سے غیر نبی مسلمان کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب الہام. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: فوزیل رضا اتاری حیدرآباد, بنت امیر حیدر اتاریہ بہاولپور, بنت محمد اکرم اتاریہ شالیمار ٹاؤن لاہور, عبد القدوس اتاری بن محمد منصب جامعۃ المدینہ جھنگ, یاسر علی بن احمد بخش صادق آباد, سمیع اللہ رجحان, بنت سجاد حسین اتاریہ بن قاسم کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت امیر حیدر اتاریہ بہاولپور. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. سبحان اللہ. امیر سنت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دعاؤں سے نوازا اور زبردست نیکی کی دعوت آپ نے عطا فرمائی ہے. اور میں نے ابھی درخواست کر دی ہے اپنے اسلام بھائی کو کہ آپ کا یہ رپلائی جو آپ نے جواب عطا فرمایا وہ مجھے ابھی اس کی ویڈیو بھیج دیں فوراً. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں کہ یہاں میکسیمم جتنے کاروان یا جو بھی عاشقان رسول جہاں تک ہو سکے گا ان سب کے موبائلوں میں آپ کا جواب اللہ کرے کہ فوراً پہنچ جائے تاکہ انشاءاللہ اس کی بھی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہاں کیا نہیں ہو سکتا. کل رات ہم نے یہاں بغداد شریف میں اجتماع کیا ہے, الحمدللہ بڑی اچھی تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہوئی تھی. تو الحمدللہ 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 اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے. اللہ آپ کو ہمت دے, صحت دے, تندرستی دے اور آپ کی ان تمناؤں کو آرزوؤں کو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں غوث پاک کے صدقے میں پورا فرمائے. اللہ پاک آسانی کرے. بہت بہت شکریہ حضور, بہت بہت شکریہ. واہ کیا بات ہے حاجی عمران کی. مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. اب ہم نے تو فضا میں بات کر لی, وہاں کسی نے سننا تھا بغداد شریف میں جو زائرین گئے ہیں تو یہ میرے مبلغ نے اس کو کیچ کر لیا. اب منگوا بھی لیا کہ اب جو زائرین ہیں جن کو کہا گیا ان تک پہنچانا بھی ہے پیغام کو. یہ ہے, یہ کام کرنے کا ہے. اس میں دماغ کام کرتا ہے نا آدمی کا کہ اس طرح ہو نیکی کی دعوت.
الحمدللہ اللہ ان کو برکت دے. ماشاءاللہ واقعی دل خوش ہو گیا کہ میں نے تو ویسے فضا میں ظاہر بولا تھا کہ جو ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ میں نے ان کو یہ درخواستیں بھی کی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ مدینہ بغداد کر دیا. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اولاد کا سکھ نصیب کرے اور آپ کے ذریعے خوب سنتوں کی دھوم مچتی رہے. جواب دیجئے. چونٹی کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت ہے, نام بتائیں گے؟ سورہ نام نہ جواب درست ہے, سورہ نمل. سبحان اللہ. شعر مکمل کیجئے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو. جواب درست ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ مدینہ شریف کی طرف. کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف. جواب درست ہے. سامان بخشش کس کا نعتیہ دیوان ہے؟ اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک, اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک. شاہ جینا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابیہ سے مروی ہیں, روایت کی گئی ہیں؟ شاگ جینا پیر پیرا, شاگ جینا پیر پیرا, مرشد میرے غوث پاک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. شب قدر کا ذکر مختلف مقامات پہ ہوا ہے. ایک مشہور سورت ہے, اس میں شب قدر کا ذکر ہوا ہے. اس سورت کا نام بتائیے. سورۃ القدر. جواب درست ہے. اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندی یعنی سبزیوں میں پسندیدہ یعنی سب سے زیادہ پسند سبزی کون سی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند تھی؟ قدو شریف. جواب درست ہے. میرے پیرو مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت گاہ کا نام بتائیے, برتھ پیلیس. جیلان شریف. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ خدا کے فضل سے غم پر غم ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ میرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے گانے والے پی وہ سے آدم دستی تیرے در کا محفل گی وہ سے آدم دستی کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میں میاں سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک سردار شریعت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک سپاہی جنت غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک دم دم آدم دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر غوث اعظم دستگیر۔ کیا خدا میں آتا کو ساتھ ماشاء اللہ الکریم، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ اور غوث پاک کا سچا دیوانہ بنائے۔ ماشاءاللہ کل امیر اہل سنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ اسلام بھائی ایک دن راہ خدا کا جو ہمارا دینی کام ہے اس کو بڑھائیں، تو الحمدللہ اسلام نے کوششیں شروع کی ہیں۔ آئیے کچھ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ ہفتہ وار یعنی کہ ایک دن راہ خدا میں ضرور سفر کریں۔ اتوار کو ویسے چھٹی ہوتی ہے، ادھر ادھر
घूमने फिरने के बजाय अगर राह खुदा में घूम फिर लें, अपने जो भी दावत इस्लामी के जिम्मेदार हैं उनके माते तरीक़ेकार के मुताबिक, तो इंशाल्लाह इस तरह नेकी की दावत आम होगी। अब मसलन छुट्टी के दिन आप किसी इलाके में गए एक दिन के तरकीब के हिसाब से, तो वहाँ नमाजी, छुट्टी का दिन है ना, दुकानों में इधर उधर जाते थे, वो मोहल्ले के नमाजी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो उनमें नेकी की दावत भी दी जा सके, खुद आपकी अपनी भी इस्लाह होगी इंशाल्लाह इसमें। तो ज़रूर सारे इस्लामी भाई एक दिन राय खुदा में हफ्तावार ज़रूर दें, जिनसे बन पड़े वो बिल्कुल दें, अपने अपने जिम्मेदारों से तरकीब बनाएं, और कहीं अगर ये सिलसिला कमज़ोर है तो मिलजुल कर इसको मजबूत करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारे इस्लामी भाई तैयार हो जाएंगे। यार टाइम तो होता है, बाद लोग तो बोर होते होंगे इतवार को कि अब क्या करें यार, कोई मुश्किल नहीं है। अब यही है एक चीज़ टाइम पास करने के लिए, इससे भी बाद लोग हो सकता है तंग आ जाते हों कि क्या क्या घड़ी घड़ी एक ही तरह के तो देखते रहे, ऐसा भी होता होगा। तो इंशाल्लाह अब इनको ले जाएंगे प्यार मोहब्बत से, तो इंशाल्लाह इनकी भी आखिरत की बेहतरी होगी, आपकी भी आखिरत की बेहतरी होगी, और नेकी की दावत की दुम में बचेंगी। या अल्लाह पाक जो कोई हफ्तावार राय खुदा में एक दिन दिया करे, उसको इससे पहले मौत न देना जब तक ये तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख ले और कलमा ना पढ़ ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, जंगलात में अकेले इबादत करते हुए जब गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह को मुख्तलिफ़ शैतान आकर डराते और हमला करते तो आप क्या पढ़ते जिसकी वजह से शैतान भाग जाते थे? सवाल नंबर 2, जिसकी वफ़ात का वक्त करीब आ गया उसके पास कौन सी सूरत पढ़ने से रूह निकलने में आसानी होती है? सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह व रसूल की कसम कहने से कसम हो जाती है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 के ज़रिए दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे